دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک گائیڈنس کے طور پہ بھیجا اور اس کو نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ہمارے دین کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے دین نے صرف تھیوریٹیکل ایسپیکٹ سے ڈسکشن نہیں کی یعنی ہماری زندگی کے حوالے سے، بلکہ ہمارے دین نے ایک پوری پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں اصول دیتا ہے، پرنسپلز دیتا ہے، جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن ان اصولوں کو یا اس تھیوری کو ہم نے پریکٹس کس طرح کرنا ہے اپنی ریئل لائف کے اندر، ایک رول ماڈل اس کی ضرورت تھی ہمیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کتاب کی صورت میں نازل کر دیتے تمام انسانیت کے لیے، اور ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا کہ آپ ایسا کریں، تو قرآن مجید کو فالو کریں، آپ کے لیے قرآن جو ہے وہ کافی ہے۔ لیکن انسان ظاہرہ رول ماڈل کو چاہتا ہے، وہ پریکٹیکل ایسپیکٹ کو سیکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس ٹیکسٹ کی یا تھیوری کی عملی تشریح کو پسند کرتا ہے، یا اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندگی گزار نہیں سکتا، ایک عملی تشریح کے بغیر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی یعنی اپنی پریکٹیکل لائف کے تھرو ہمیں قرآن مجید کی تشریح فرمائی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا وہ قرآن اٹسیلف تھا، پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ تو ایک تو قرآن وہ تھا، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ دو قرآن تھے مدینہ میں، ایک قرآن وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو مصحف کی صورت میں مدینہ میں موجود تھا، یا پھر وہ لکھا ہوا موجود تھا، یا لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، اور ایک قرآن وہ تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا، اور وہ قرآن کیا تھا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو قرآن مجید کی جو عملی تشریح اور تفسیر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے تھرو فرمائی۔ دیکھیے، قرآن مجید جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ ہے، اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، رائٹ؟ کسی بھی ٹیکسٹ کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ کوئی بہت ایسی کتاب جو بڑی کمپریہنسو ہو، کہ جس کا ٹیکسٹ بہت جسے کہتے ہیں نا ڈیپ ہو، اور اس میں بہت سی گنجائش ہو انٹرپریٹیشنز کی، جیسے کہتے ہیں نا جامع کلام ہو، تو اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں، اور ہر بندہ اپنے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انٹرپریٹیشن انسانوں پہ چھوڑ دی کہ آپ خود ہی قرآن کو جس طریقے سے سمجھ آئے، آپ کو ایک آیت سے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، مجھے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، تو وہ دونوں ٹھیک ہے، میں اپنے مطابق کر لوں عمل اور آپ اپنے مطابق کر لیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح بھی فرمائی، اور وہ تشریح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا قرآن مجید کی وہ انٹرپریٹیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اصل میں وہ اصل قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن ہے۔ تو انٹرپریٹیشن جو ہے، یا ٹیکسٹ کا جو فہم ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ انسانیت پہ نہیں چھوڑ دی گئی، بلکہ اس کو باقاعدہ ایک سند حاصل ہے، اس کو ایک ہیریٹیج حاصل ہے، اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہماری ٹریڈیشن کا وہ پارٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید، اسی لیے دین جو ہے وہ اپنی تشریح کے بغیر مکمل نہیں ہے، یعنی قرآن مجید اٹ سیلف از ناٹ انف فار گائیڈنس۔ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ قرآن مجید جو ہے وہ حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی اپنے اس میں تو جامع مکمل ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے میسج میں تو مکمل ہے، لیکن جو زندگی، جو اللہ کا تقاضا جو اللہ کو ہم سے تقاضا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ہم محتاج ہیں، اور یہ اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ نے اسی طریقے سے اس دنیا کو رکھا، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ بظاہر تو بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، کہ جب آپ اس کے ریپرکشنز یا کانسیکوینسز کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں بڑے مسائل ہیں، اور نہ صرف یہ لوگ جو ہے وہ اپنی آپ کو یعنی اسے کہتے ہیں نا ایک راہ فرار حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کر دیں، مولڈ کر دیں، تحریف کر دیں، تعویل کر دیں۔ تو حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی عملی تشریح کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید، جب قرآن مجید کی عملی تشریح حدیث ہے، یعنی حدیث بھی وحی کا پارٹ ہے اور قرآن بھی وحی ہے،
تو یہ دونوں پھر اللہ تعالیٰ نے جب محفوظ کیا قرآن مجید کو، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو بھی محفوظ کیا. یعنی جس طرح قرآن محفوظ ہے، اس طرح سنت بھی محفوظ ہے. کیونکہ یہ بات بڑی illogical ہے، یہ بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیکسٹ کو تو محفوظ کر دے، لیکن اس ٹیکسٹ کی جو شرح ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کو محفوظ نہ کرے. اس کی بڑی پریکٹیکل میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کا طریقہ جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں نہیں بیان کیا، وہ حدیث میں بیان کیا. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے قرآن مجید یعنی نماز کے حکم کو تو محفوظ کر دیا، لیکن نماز کے حکم کو کس طریقے، یعنی اس کو عمل کس طرح کرنا ہے، اس کو محفوظ نہیں کیا. دوبارہ سنیں، اللہ نے نماز کے حکم کو تو محفوظ کر دیا، لیکن نماز پڑھنی کیسی ہے وہ محفوظ نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے دونوں چیزیں محفوظ کی. ظاہر ہے دین مکمل تبھی ہوتا ہے جب وہ نماز کا حکم بھی ہو اور حکم کو بجا کس طرح لانا ہے، اس پر امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، وہ دونوں چیزیں محفوظ ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا دین مراد. قرآن مجید تو شامل ہی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے اپنے نبی کی پوری زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں زندگی کا کوئی پہلو اٹھا لیں، کوئی بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہو، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ چیز مل جاتی ہے. کھانا کیسے، پینا کیسے، بولنا کیسے ہے، باتھ روم کس طرح جانا. اسی طریقے سے آپ نے رائڈ کس طرح کرنا ہے، سواری کس طرح کرنی ہے، کھانا پریزنٹ کس طرح کرنا ہے، بات کس طرح کرنی ہے، کمیونیکیشن کس طریقے سے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے ہمارے دین نے ہمیں بیان کی ہے. اور اس کے بارے میں باقاعدہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک قسم کا مذاق اڑایا جاتا تھا. یعنی حضرت سلمان فارسی کے کو بعض نان مسلمز نے اس دور کے، انہوں نے اعتراض کیا دین پر، کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارا نبی تو تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا. He even teaches you how to defecate. تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا، انہوں نے کہا بالکل بلا، کیوں نہیں. ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم باتھ روم کے لیے جائیں، ہم بیٹھیں تو ہمارا چہرہ جو ہے یا ہماری کمر جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا بالکل، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم نے استنجا کیسے کرنا، اپنی صفائی کس طرح کرنی ہے باتھ روم میں جا کے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز بڑی باعث فخر ہے، اور کسی دین کے اندر، اور یہی ہمارے دین کی پریکٹیکلٹی کی سب سے بڑی دلیل ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے. کھانا کس طرح پینا، میں نے کہا تھا سونے کا آپ آداب دیکھیں، ریاض الصالحین کو اٹھا کے دیکھیں، یا آپ اس طریقے سے اخلاقیات یا آداب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حدیث کی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی نیٹیگریٹیز، اتنی ڈیٹیلز کے اندر ہمارے دین نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اور وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، سنت محفوظ ہے، بالکل پروٹیکٹڈ ہے، پریزروڈ ہے. 14 سینچریز، یعنی اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، اٹس اے 14 سینچریز کی پوری ٹریڈیشن ہے، اور وہ سب کی سب پریزرو ہے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بڑے اوپنلی کہ وہی حدیث، وہی بات جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کی، آج من و عن بالکل ویسی کی ویسی وہ آج ہمارے ہاں محفوظ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، پوری زندگی کو پریزرو کیا گیا. تو اب کیا پوری زندگی میں سے ہمارے محدثین جو تھے، جب انہوں نے اس کو محفوظ کیا، تو اب مختلف صورتوں میں محفوظ کیا. کچھ کتابیں ایسی حدیث کی جو جنرل ہے، جو جوامع ہے، جن کو جامع کہتے ہیں. جامع کہتے ہیں بڑی کمپریہنسو بک، جس طرح صحیح بخاری ہے، اس کو جامع کہا جاتا ہے. اب صحیح بخاری جو کتاب ہے وہ اس کے اندر حدیث کے تمام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ ہر ایسپیکٹ زندگی کا شامل ہے. اس میں آپ دیکھیں گے وحی کا ایسپیکٹ بھی ہے، سیرت کا ایسپیکٹ بھی ہے، اس میں آپ کے اخلاق بھی ہے، آداب بھی ہے، احکامات بھی ہے، رولنگز بھی ہے، آلموسٹ ہر چیز موجود ہے. رائٹ، اس کو جامع کہتے ہیں. اسی طریقے سے امام ترمذی کی ہے، اس کو بھی جامع وہ بھی جامع کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض علماء نے کیا کیا، بعض محدثین نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسپیکٹس کو پکڑا. مثال کے طور پر امام ترمذی نہیں، ان کی کتاب میں ایک حصہ جس کو شمائل ترمذی کہا جاتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا گیا. آپ کے اخلاق کیسے تھے، اور آپ کی کیریکٹرسٹکس کیسی تھی، کوالٹیز کیا کیا تھی، آپ دکھتے کیسے تھے. مثال کے طور پہ آپ کی شکل کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی ہائٹ کیسی تھی. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی گئی، اس کے لیے الگ کتاب ہو. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جس کو ہم احکامات کی کتابیں کہتے ہیں، احکام یا سنن کی بھی کہتے ہیں. سنن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، احکام بھی. احکام وہ ہے جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دی، حکم دی، عمل کرنے سے متعلق چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہم کتاب پڑھنے لگے ہیں، عمدۃ الاحکام کہہ رہا ہوں، جیسے بلوغ المرام ہے، یہ احکام کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے.
ٹھیک ہے. تو محدثین نے اس میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بڑے مشہور امام ہیں، انہوں نے اس چیز کو خاص طور پہ اس کو محفوظ کیا اور اس کو مرتب کیا. اب میں آپ کو مصنف کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں. سوری آئی ایم ایٹ دی ایئرپورٹ رائٹ ناؤ، اسی لیے تھوڑا سا آپ کو شاید ڈسٹارشن کی آواز آئے، تو پلیز فورگیو می فار دیٹ انفارچونیٹلی. چلے جی. مصنف کا تعارف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. کچھ بنیادی چیزیں ہیں، انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آپ اس پہ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اینڈ آئی وڈ وانٹ یو ٹو ریڈ اباؤٹ ہم. بہت بڑے امام ہیں، موٹی موٹی چیزیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کس مصنف کی کتاب انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. ان کا نام جو ہے امام ابن حجر العسقلانی ہے. ان کو حافظ ابن حجر العسقلانی کہا جاتا ہے. ان کی تاریخ یہ اس طریقے اس نام سے معروف ہے. ان کا ان کا نام جو ہے ان کی کنیت ابو الفضل ہے، اور ان کے جو لقب تھا شہاب الدین اور شہاب الدین، اور پھر احمد بن علی ان کا نام تھا، لیکن معروف جو ہے ابن حجر العسقلانی کے نام سے معروف ہے. ہی از نون بائی دس نیم ابن حجر العسقلانی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی. یہ پیدائش جاننا بہت ضروری ہے کسی بھی مصنف کا. کیوں پیدائش اور وفات؟ کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ کن ٹائمز کے اندر وہ ہی واز لیونگ، ہی واز دیئر. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ان کے حالات کا پتہ چلتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کی ٹریڈیشنز کیا تھیں، مسلمان کس دور سے گزر رہے تھے، اور مسلمانوں میں کیا کیا کنٹریبیوشنز چل رہی تھی اس دور میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں دور ہے، فلاں دور ہے. تو اس حوالے سے عام طور پہ اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اسکالرس کی بات کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو نو کہ خاص طور پہ ان کی وفات کب ہوئی، what was the time period that he was living in. تو 773 ہجری یعنی 8ویں ہجری کے اندر، 8ویں صدی ہجری، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلامی کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ اس میں آپ نے یعنی جنم لیا 773 میں 10 شعبان کو آپ کی مصر میں. یہ مصری اسکالر ہے، مصر کی ایجپشن، ہی واز این ایجپشن اسکالر. اور آپ نے جو ہے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا. 9 years when he was. تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے کلاسیکل اسکالرس ہیں، ان کے ہاں یہ ٹریڈیشن پائی جاتی تھی جب بھی وہ دین کو حاصل کرتے اپنی، تو سب سے پہلے جب بھی اپنے ایجوکیشن کی جرنی کا آغاز کرتے تو قرآن مجید کی حفظ سے کرتے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ٹریڈیشن کو فالو نہیں کیا جاتا. اب ہم عام طور پہ حفظ کو جو ہے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے بچے کے کوگنیٹو ایبیلٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی. اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، وہ کیا کیا کچھ کر لیتا ہے جو ہم شاید میٹرک یا او لیولس پہ جا کے کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم ہوتے ہیں جی بڑا بوجھ ہے، بڑا بچے پر حفظ نہیں کروایا جا سکتا. نہیں، حفظ کروانا چاہیے، اور اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس لیے نہیں کروایا جائے، بعد میں بھول جائے تو مسئلہ ہوتا ہے. نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی بات ہے. اس لحاظ سے انسان جو ہے بعض اوقات انسان کو شرم آتی ہے. انسان قرآن مجید سے کنیکشن رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور ڈر کی وجہ سے جو ہے صرف اس بات سے کہ پتہ نہیں بھول گئے تو گناہ نہ ملے، تو اس کی وجہ سے بندہ نیکی کے کام چھوڑ دے. انسان کو چاہیے کہ وہ ان کاموں کے اندر آگے بڑھے، اپنے بچوں کو رکھے اور اللہ پہ شاید توکل رکھے. تو ہمارے ائمہ جو تھے، اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں یا پھر ان کی لائف سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ they always started to they always یعنی انہوں نے ہمیشہ اپنا جو آغاز کیا اپنی اکیڈمک جرنی کا، کیریئر کا، اس کا حفظ سے کیا. انہوں نے بھی 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کیا، اور میری فیملی کے اندر بھی الحمدللہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کیا جاتا ہے. میرے سارے بہن بھائی، میرے ماموں، میرے خالہ، میرے کزن سارے الحمدللہ حفاظ ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. اور سب سے پہلے میں نے اپنی ایجوکیشن کا بھی آغاز حفظ سے کیا تھا. آلدو اب تھوڑی سے موجودہ حالات کے حوالے سے میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ حفظ جو ہے وہ کر لینا چاہیے فوراً. بے شک اسٹارٹ کیا جائے، لیکن پراپر حفظ کے لیے جو ہے گریڈ 4 یا 5 کے بعد کیا جائے ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس. دوبارہ لیکن یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو ضرور کیا جائے. دوسری طریقے آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا. یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ انسان کو اچھے اساتذہ مل جائے، کیونکہ اچھے اساتذہ ہی انسان کو اپنی علمی جرنی کے اندر جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑے علماء کا خاص طور پہ علم حاصل کرنا، اس سے یہ ان کی خاص طور پہ ان کو یہ بڑا فائدہ ہوا امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اسے بھی پتہ چلا کہ علم جو ہے علماء سے حاصل کیا جاتا ہے. اسکالر وہی ہوتا ہے جس نے خود پڑھا ہو کسی عالم دین سے. کتابوں سے اسکالر نہیں بنتے، بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ امام زمخشری جو ہے نہیں بلکہ ابو حیان التوحیدی کا بڑا مشہور شعر عام طور پر میں پڑھا کرتا ہوں، سنایا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو. يظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم، کہ ایک بے وقوف آدمی سمجھتا ہے کہ کتابیں جو ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، خالی کتابیں یعنی وداؤٹ اے ٹیچر.
وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، اور جاہل آدمی کو یہ نہیں، جاہل سمجھتا ہے کہ جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ان کتابوں کے اندر، جن کتابوں کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان میں ایسی بعض اوقات کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں، سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل کو، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو جو ہے وہ حیران کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، کنفیوز کر دیتی ہیں. اذا رمت العلوم بغیر استاد ضللت عن الصراط المستقیم، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علم کو حاصل کریں کسی ایسے بندے سے بغیر استاذ کے، تو آپ صحیح رستے سے بھٹک جائیں گے. وتلتبس عليك الامور حتى تضل من توم الحكيم، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر چیزیں اتنی مشکل ہو جائیں گی، آپ اتنے کنفیوز ہو جائیں گے، اگر آپ صرف بکس کے اوپر ریلائی کریں گے وداؤٹ اے ٹیچر، تو پھر آپ تھامس جو فزیشین تھا، ایک ڈاکٹر تھا، اس سے بھی زیادہ گمراہ، اس سے بھی زیادہ آپ نقصان اٹھائیں گے. اب وہ کیا سٹوری ہے، وہ تھامس فزیشین کی کہانی ہے. ایک بندہ تھا، اس نے مشہور ہے کہ اس نے اپنے والد سے جو ہے نا بکس انہیریٹ کی. ڈاکٹر تھا، اس کا باپ بھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، تو اس باپ سے جو حکیم تھا، جو بھی تھا، اس نے نا اس کی کتابیں پڑھ کر کے وہ ڈاکٹر بن گیا. اب اس نے کبھی پریکٹس نہیں، یعنی اس نے استاد سے نہیں سیکھا، صرف بک ریڈنگ کی تھی. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک دن وہ ایسی کتاب پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا جو مشہور حدیث ہے، حبۃ سوداء داء من کل دواء، the black seed has a cure for every disease. یہ کالا جو دانہ ہے، just a moment please. sorry for this noise. اچھا جی، حبۃ سوداء داء من کل دواء. تو انہوں نے کہا کہ جو بلیک سیڈ ہے اٹس اے کیور فار ایوری ڈیزیز، کہ جو کالا جو دانہ ہے، جیسے مراد کلونجی جسے ہم کہتے ہیں، کلونجی کہتے ہیں، بلیک سیڈ کو کہتے ہیں. تو اس نے یہ پڑھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اندر ہر ایک چیز، ہر مرض کی دوا یعنی دوا موجود ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا وہ جو لکھا ہوا تھا اسٹیٹمنٹ، تو وہاں پہ حبہ لکھا ہوا تھا. حبہ آپ کو پتہ لکھتے کیسے ہیں، تو غلطی سے کیا ہوا تھا کہ وہ انک پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے، یا پھر وہ جو اسکریبنر تھا جس نے لکھا تھا وہ، اس نے غلطی سے جلدی میں حبہ کو حیا لکھ دیا، یعنی ایک اور نقطہ ایڈ کر دیا. اب وہ حبہ سے حیا بن گیا. حیا کہتے ہیں سانپ کو، ایک ڈاٹ سے جو ہے نا وہ دانا سانپ بن گیا. تو اس نے پڑھا کہ حیۃ سوداء داء من کل دواء، the black snake has a cure for every disease، یعنی کالے سانپ میں ہر مرض کا علاج ہے. تو اس نے کہا یہ زبردست ہے، میں یہاں پہ کالا سانپ ڈھونڈتا ہوں اور اس سے میں کیا کرتا ہوں، اس سے میں دوائی تیار کرتا ہوں. تو وہ نکلا بیچارہ کالے سانپ کو ڈھونڈتے، تو کالا سانپ اس کو ملا، اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس کو ڈس لیا. کیونکہ بلیک سنیک جو ہوتا ہے خاص طور پہ، عام طور پہ جو کئی اس کے اقسام ہیں، لیکن کالے سانپ عام طور پہ وہ خطرناک ہوتے ہیں بڑے. تو اس نے اس کو ڈسا اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس سے یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ اس سے بھی زیادہ، تھامس فزیشین، تھامس جو وہ ڈاکٹر تھا ایک، اس سے بھی زیادہ یہ جو ہے نا وہ گمراہ. تو کہنے کا مطلب ہے علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہی ریکوائرڈ ہے، اور یہی جو ہے نا ہماری ٹریڈیشن ہے. اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، ظاہر ہے انشاءاللہ آگے آپ کو انشاءاللہ آپ کا ایک پورا کورس ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے، یا پتہ نہیں آپ کو وہ نہیں، وہ ہمارا دوسرا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہے. بہرحال علم کی آداب، اس کے اندر اس بات کو بے تفصیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں کتاب آپ کو ریکمینڈ کروں گا ساروں کو، علم کے آداب کے حوالے سے. ہمارا ٹائم نہیں ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے. حلیت طالب العلم، میں نے یہ کتاب پوری پڑھائی ہے آن لائن، 21 لیکچرز کے اندر موجود ہے، 21 سے 22 لیکچرز میں میرے یوٹیوب چینل پہ بجول کے نام سے. تو یہ کتاب ضرور آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں، بہت ضروری ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت سے چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. آپ کی تصانیف 150 سے زائد ہیں. امام نہجر بہت بڑے مصنف بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے. 150 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑی ضخیم کتابیں. اور علم حدیث پہ خاص طور پہ، علم حدیث کا شاید ہی کوئی فن ہو، کوئی سائنس ہو یا ڈسپلن ہو حدیث کا جس میں آپ کی کتاب نہ ہو. اور خاص طور پہ سب سے بڑی آپ کی اچیومنٹ جس سے آپ کو سب سے زیادہ جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، خاص طور پہ عوام الناس میں بھی خاص طور پہ، وہ آپ کی ہے فتح الباری، شرح صحیح بخاری. صحیح بخاری جو ہے، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کہ سب سے اتھینٹک ترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، یعنی قرآن مجید کے بعد. پہلے موطا امام مالک کو یہ کہا جاتا تھا، کیونکہ سب سے پہلے امام مالک کی موطا تھی، حدیث کمپائلیشن تھی. تو بخاری تو بہت بات کی ہے. تو امام بخاری کی جو کتاب ہے، لیکن اس نے اتنا اسٹیٹس اچیو کیا کہ یہ والا ٹائٹل پھر اس کو مل گیا. تو اس کتاب کی سب سے بیسٹ کامنٹری یا شرح جو ہے، سب سے بہترین شرح ہے، وہ امام ابن حجر العسقلانی کی ہے، اور اس کا نام ہے فتح الباری.
شرح صحیح بخاری. اور آج کل یعنی اٹس اے گریٹسٹ، جب بھی صحیح بخاری کی شرح کی جائے تو سب سے زیادہ جس کتاب پہ ریلائی کیا جاتا ہے وہ اسی کتاب پہ ریلائی کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک مصدر کی حیثیت حاصل ہے. اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی اے ریفرنس بک. بہت بہت عمدہ کتاب ہے. اور ہمارے جتنے بھی صحیح بخاری کی کتابیں لیکچرز ہوتے ہیں، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں علماء میں، تو ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ان کا جو سورس آف نالج اور انفارمیشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی مصری علاقوں کے قاضی رہے، 21 سال تک آپ نے قضات کی ذمہ داری ادا کی. آغاز میں آپ نے ہمارے کلاسیکل اسکالرس ہمیشہ سے جو ان کو لیگل یا بادشاہ جو ان کو آفر کرتے تھے پوزیشنز جو تھی، سینئر پوزیشنز، گورنمنٹ کی پوزیشنز، ان کو اوائڈ کرتے تھے. تو ہمیشہ سے وہ اس سے جو ہے نا اوائڈ کرتے رہے. لیکن تو انہوں نے بھی اوائڈ کیا، لیکن ہوا یہ کہ ایک مسئلہ پیش آیا جس پہ بادشاہ نے کہا چلے آپ ایسا کریں کہ اس مسئلے کے اندر آپ بطور قاضی کے طور پہ اس کی ججمنٹ، اس کا فیصلہ کریں علمی طور پہ. تو جب انہوں نے کیا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو مجبور کیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک قاضی کی پوزیشن پرماننٹ قائم کر لیں اور اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کریں. تو پھر آپ نے مجبوراً جو ہے اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ نے 21 سال تک قضات کی ذمہ داریاں جو ہے جوڈیشری کی ذمہ داریاں آپ نے ادا کی. آپ کی وفات جو ہے وہ 8 ذی الحج کو ہوئی، 852 ہجری کو ہوئی، یعنی 9ویں صدی ہجری کو آپ کی وفات ہوئی. تو یہ آپ کا ایک مختصر سا تعارف ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ کتاب جو بلوغ المرام کے خصائص ہے، اس کتاب کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں جو بک ہے ہمارے سامنے انشاءاللہ. پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ بلوغ المرام. بلوغ کہتے ہیں پہنچنے کو، اچیو کرنے کو، المرام کہتے ہیں اہداف کو، مقاصد کو، یعنی اہداف یا مقاصد کو یا ایمبیشنز کو اچیو کرنا. من ادلۃ الاحکام، احکام کے دلائل سے، احکام کے دلائل کی روح سے، یعنی احکام جو رولنگز ہیں ان کی ایویڈنسز کی بیسس کے اوپر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا. یہ اس کتاب کا نام ہے. اچھا، اس سے بات پتہ چلی کہ احکام جب بھی آپ کوئی رولنگ بتائیں تو ہماری دین کی ٹریڈیشن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو مینشن دی ایویڈنسز ایز ویل، کیونکہ ہمارے دین کے اندر اصل ایویڈنس جو ہے وہ شخصیت نہیں ہوتی بلکہ دلیل ہوتی ہے قرآن اور سنت کی. تو اسی لیے امام ابن حجر العسقلانی نے اس کتاب کے اندر خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا. عام طور پہ فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں دلائل نہیں دیے جاتے، یہ بات یاد رکھیں. عام طور پہ بہت کم دیے جاتے ہیں دلائل. عام طور پہ جنرل ڈسکشنز کی جاتی ہیں، یہ بہت سی رولنگز مینشن کر دی جاتی ہیں، بہت کم دلائل دیے جاتے ہیں فقہ کی خصوصی کتابیں جو ہے. لیکن امام جو فقہ الحدیث خاص طور پہ ہے یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں، اس میں اس بات کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی حکم بیان کیا جائے بنیادی طور پہ ایویڈنس کو پہلے رکھا جائے، ٹیکسٹ پہلے، حدیث کو پہلے رکھا جائے، پھر اس سے ڈرائیو کیا جائے اور اس سے حکم نازل کیا جائے، نہ کہ ادر وے راؤنڈ، نہ کہ پہلے احکامات بیان کر دیے جائے اور اس کے بعد اس کو پروف کرنے کے لیے احادیث لائے. یعنی ایک ہے ریٹروسپیکٹیو اپروچ اور ایک ہے انٹروسپیکٹیو اپروچ. یہ دونوں اپروچز عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں. تو امام ابن حجر العسقلانی نے جو ہے اس اپروچ کو اڈاپٹ کیا کہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا جائے، خاص طور پہ حدیث کو، کیونکہ حدیث کی کتاب ہے، اور پھر اس حدیث سے ہم مسئلہ یا حکم ڈرائیو کریں. اس کتاب کی احکام کی حدیث کے مجموعے میں سے ایک مختصر، اچھا یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یاد رکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ احکام کی مختلف کتابیں ہوتی ہیں، یعنی حدیث کی مختلف کتابیں ہیں، خاص طور پہ احکام کی بھی مختلف کتابیں ہیں. تو اب احکام کی بھی ماشاءاللہ کئی علماء نے کتابیں اکٹھی کی ہیں، لیکن اس کتاب کو خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور اس کو بہت زیادہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی دنیا یعنی جسے کہتے ہیں پاپولیرٹی ملی خاص طور پہ. اس کی خاص بات یہ تھی کہ امام ابن حجر العسقلانی نے اس کتاب کو بہت ہی مختصر اور جامع ترین انداز میں جو ہے نا وہ اکٹھا کیا. مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. مختصر کا مطلب ہے کمپریہنسو ہے، کیونکہ احکام تو بہت زیادہ ہے اور عام طور پہ احکام کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے بہت ہی مختصر انداز میں اس کو جمع کیا. اور سب سے بڑی بات ہے جامع ترین ایسی احادیث ذکر کی ہیں جس کو خاص طور پہ جن میں بہت زیادہ آپ کئی مسائل ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور بڑے جامع انداز سے انہوں نے کوشش کی ہے ہر بنیادی مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر کمپریہینڈ کیا جائے، اس کے اندر داخل کیا جائے. تو آپ سمجھ لیں کہ فتح الباری جو ہے اس کا یہ ایک ایبریجڈ ورژن ہے، بہت چھوٹا ورژن ہے، رائٹ. یہ کتاب فقہ الحدیث یا فقہ الاحکام کو ذکر کرنے میں ایک مدخل اور ابتدا کا درجہ رکھتی ہے. عام طور پہ ہمارے جو مدارس ہیں خاص طور پہ ان میں یہ کتاب جو ہے وہ ابتدا کی کتاب جو شمار کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے حدیث پڑھانے کے لیے، فقہ الحدیث پڑھانے کے لیے اس کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ایک مدخل یا ایک پرائمر جسے آپ کہہ سکتے ہیں انٹروڈکشن ٹو دی فقہ آف حدیث، اس کے خاص طور پہ یہ کتاب بہت معروف ہے اور بہت بہترین اور کمال کی ہے. اور امام حجر نے لکھی بھی اس کے لیے مبتدئین کے لیے، طلاب العلم کے لیے خاص طور پہ.
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی اور لوگوں نے اس کے مد مقابل کتابیں مرتب کی، مثلا اسرار السنن وغیرہ، لیکن جو کتاب جو اللہ نے اس کو پاپولیرٹی ملی وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملی. بڑی معروف کتاب ہے. اب اس کتاب کے کچھ خصائص میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. مصنف نے جو بھی روایت ذکر کی ہے اس کا مصدر ضرور بیان کرتے ہیں. امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ جو بھی کتاب، کیونکہ امام ابن حجر نے کوئی اپنی احادیث کی نریشنز، کیونکہ امام ابن حجر جو ہے وہ 8ویں صدی ہجری کے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں 9ویں صدی ہجری، 8ویں ان بٹوین 8 and 9 سینچری. تو تب تک حدیث کمپائل ہو چکی تھی، کتابیں جو ہے حدیث کی وہ مرتب ہو چکی تھی. تو اب ظاہر ہے اپنی ایک نئی کتاب مرتب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آلریڈی کتابیں موجود ہیں، بخاری، مسلم وغیرہ، دارمی وغیرہ، اور اس طریقے سے موطا امام مالک، کی ساری کتابیں جو ہے مسند احمد وغیرہ ساری موجود تھی. تو امام ابن حجر نے کیا کیا کہ جب بھی حدیث مینشن کرتے ہیں تو انہوں نے اب مرتب جو کی ہیں وہ انہوں نے انہی مصادر میں سے، انہی سورسز میں سے پک اینڈ چوز کیا. وہ والی احادیث چوز کی ہیں جو ان کے نزدیک بڑی کمپریہنسو تھی، جامع تھی، جن کے اندر بہت سے مسائل کا احاطہ کر سکتے تھے، کیا جا سکتا تھا، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ وہ آلموسٹ ہر ایسپیکٹ کو ڈیل کر رہی تھی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام ابن حجر جب بھی کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں تو خالی حدیث کا ٹیکسٹ نہیں ذکر کرتے بلکہ اس کا سورس بھی، ریفرنس بھی مینشن کرتے ہیں، یہ کس نے ذکر کیا اس کو. کتب ستہ سے زائد کتب بھی احادیث لاتے ہیں. امام ابن حجر چونکہ محدث ہے، بہت بڑے امام ہے، حافظ ہے. حافظ ایک بہت بڑا ٹائٹل حدیث کے اندر دیا جاتا ہے بڑے محدث کو، سینئر اسکالر کو آف حدیث کو. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کتابیں جو ہے انہوں نے صحاح ستہ، مشہور کتابیں، ٹھیک ہے، صحاح ستہ، ان صحاح ستہ کے علاوہ بھی کئی کتابیں جو ہیں جس میں مسند احمد ہو گئے، اس طریقے سے موطا امام مالک ہو گئی، اور دیگر کتب جو ہے ان کو بھی ان سے ہی حدیثیں لاتے ہیں. تو ہی از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو 6 books only but he also goes through a number of other sources as well. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ان کا علم اور ان کی وجاہت، جو ان کی ایک چیزیں کہتے ہیں نا ایک وسعت علم کا پتہ چلتا ہے یہاں سے، تو وہاں سے بھی وہ احادیث لکھتی ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ صحاح ستہ 6 books کے اندر کنفائنڈ نہیں ہے، بلکہ we need multiple resources for that, multiple sources for that. اسی طریقے سے کتابیں نہ صرف ان کتابوں سے لائے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کا رتبہ بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کے صحیح ہے، حسن ہے، کس لیول کی حدیث ہے، اوتھینٹک ہے، ریلائبل ہے، ویک ہے، یہ بالکل فیبریکیٹڈ ہے، مختلف. یہ اصول حدیث سے بات پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو انشاءاللہ اس بات کا اندازہ ہوگا. آپ کے اگلے سیمسٹر میں اصول حدیث ہوگا تو وہاں پہ ڈسکشنز ہوں گی. بہرحال تو یہ صحیح حدیث، ضعیف حدیث، یہ ویک حدیث ہے، اس کا رتبہ اور درجات بھی ذکر کرتے ہیں. اور اس حوالے سے علماء کے اقوال، کیونکہ امام نجر خود بھی محدث ہے اور دیگر ان سے پہلے کے جو علماء ہیں انہوں نے اس پہ اگر ڈسکشن کی، کسی حدیث کو ویک کہا، صحیح کہا، تو ان کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے اور اس کو کس نے ذکر کیا. اسی طریقے سے اگر حدیث مفصل ہو، یعنی اگر ڈیٹیلڈ ہو، لمبی حدیث ہو، تو امام ابن حجر یہ نہیں کرتے کہ پوری حدیث مینشن کر دیں، بلکہ امام ابن حجر کیا کرتے ہیں، جو اس حدیث پورے بڑے سے حدیث پہ، بڑی لمبی سے حدیث پہ جو ریلیونٹ پارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر احکام، یہ کوئی حکم واضح ہو رہا ہوتا ہے، کوئی رولنگ مینشن ہوتی ہے، خاص طور پہ اس پارٹ کو ذکر کر دیتے ہیں، پوری حدیث کو ذکر نہیں کرتے. اچھا، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر، ایک ورژن کے اندر، یا آپ اصول حدیث میں پڑھیں گے، حدیث کے ایک ورژن کے اندر بعض اوقات ایک پارٹ بیان کیا جاتا ہے جو دوسرے ورژن کے اندر بعض اوقات مسنگ ہوتا ہے. تو امام ابن حجر جو ایکسٹرا پارٹس ہوتے ہیں، جو ایڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو بھی ذکر کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ ایڈیشنز جو ہے وہ جو ہے بینیفیشل ہو اور اس میں احکامات کا پتہ چل رہا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ایک حدیث آپ کو لگے گا کہ یہ حدیث پڑھی ہے، ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی لے آئے، وہ کیوں لے کے آئے؟ اس میں کوئی ایڈیشنل بات ہوتی ہے اور وہ ریلیونٹ ہوتی ہے تو وہ مینشن کرتے ہیں. امام نجر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر. اچھا، بعض اوقات آپ کو دیکھیں گے کہ کئی حدیثیں تکرار کے ساتھ بھی ذکر ہو رہی ہیں، یعنی ایک حدیث کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے محدثین کرتے ہیں. بعض اوقات ایک حدیث سے آپ کئی احکامات نکال رہے ہوتے ہیں. تو امام ابن حجر بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آبویسلی اس جو ریپیٹیشن کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے کئی احکامات، نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں جس کو وہ ذکر کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہمیشہ ریپیٹیشن کے اندر کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس کتاب کے الفاظ ہوں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. یعنی جب وہ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، وہ ملٹیپل بکس میں موجود ہے لیکن ان میں تھوڑی تھوڑی ویریشنز ہیں. تو امام ابن حجر کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جس بک سے وہ پکڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مثال کے طور پہ ایک بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن انہوں نے جو الفاظ یوز کیے ہیں، انہوں نے جو ٹیکسٹ یوز کیا ہے وہ بخاری کا یوز کیا ہے، تو پھر وہ بخاری کا یہ بھی مینشن کرتے ہیں یہ میرا ٹیکسٹ جو ہے بخاری والا، یعنی کمال ہے، یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی یعنی یہ ان کی خاصیت ہے، کیونکہ ہر محدث کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اپنا ایک میتھڈ ہوتا ہے. تو یہ ان کا اس کتاب کے اندر خاص بات یہ ہے. یہ ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا مقدمہ جو ہے. میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے انشاءاللہ کہ آپ نے اگلی کلاس میں انشاءاللہ پورا اس کا جو پریفیس اس کتاب کا وہ پڑھ کے آنا ہے. اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ ریڈنگ بھی کر کے آئیں گے. تو اس میں سے یہ اپنی کتاب کے بارے میں
جو ہے بات کرتے ہیں. کوشچنس میں انشاءاللہ آپ سے لے لوں گا. میں چاہ رہا ہوں ذرا جلدی سے اس کو مکمل کر دوں. ماشاء اللہ بہت زیادہ سوالات ہیں. میں سوالات اینڈ پہ لے لیتا ہوں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے پلیز. ٹھیک ہے, آئی ایم ریئلی سوری. مجھے اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ اس چیز کو مکمل کر لوں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اچھا بائی دا وے, ابھی تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو پتا ہے 40 منٹس کا سیشن ہوتا ہے. 40 منٹس کے بعد یہ زوم بند ہو جائے گا. میں آپ کو دوبارہ لنک سینڈ کروں گا, تو آپ پلیز دوبارہ جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو ابھی 6 منٹ رہ گئے. 6 منٹس کے بعد یہ کلاس آف ہو جائے گی. تو اگر کلاس آف ہو گئی آپ نے پریشان نہیں ہونا, میں آپ کو دوبارہ لنک گروپ پہ سینڈ کر دوں گا. اچھا, یہ ان کا مقدمہ کا ایک ہے. اس میں انہوں نے اپنی کتاب کا جو ہے وہ ایک بیسکلی مقصد بتایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کا تعارف خود کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں فهذا مختصر يشتمل على اصول الادله الحديثيه للاحكام الشرعيه حررته تحريرا بالغا. ہم بات کر رہے تھے انٹروڈکشن کے حوالے سے, تو امام ابن حجر نے خود اس کتاب کے مقدمے میں انٹروڈکشن کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو کتاب, یہ میں نے مختصر سی کتاب یعنی مختصر سی کتاب ہے جو شامل ہے کس چیز کو, الادله الحديثيه للاحكام الشرعيه, یعنی احکام شریعت کے جو احکام ہیں, رولنگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات پرسکرائب کیے ہیں, ان کے جو ایویڈنسز, وہ ایویڈنسز جو حدیث میں ملتے ہیں ان کو میں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے, دوبارہ ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر میں نے جو شرعی رولنگز ہیں, احکامات ہیں جو اللہ نے اوبلیگیشنز بیان کی, احکامات دیے کہ یہ کرو یہ نہیں کرنا, اس حوالے سے جو ایویڈنسز حدیث کے اندر خاص طور پہ ملتے ہیں ان کو میں نے اکٹھا کیا ہے اس کے اندر. اور وہ اصولی لیول کے, جو بیسک لیول کے, پرنسپل لیول کے, یعنی جو جامع ہیں, جن کے اندر جو ایز اے پرنسپل کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. وحررته تحریرا بالغا, اور میں نے بہت اچھے انداز میں, بڑے بالغ بلوغ انداز سے, یعنی بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کمپریہنسو وے کے اندر اس کتاب کو تحریر کیا. بشارت فرماتے ہیں لیصیر من یحفظه من بین اقرانه نابغا, اور یہ کتاب میں نے یعنی انشاءاللہ جو بندہ اس کو یاد کر لے گا, اس کتاب کو, یا اس کو پڑھ لے گا, اس میں ایکسپرٹیز حاصل کر لے گا, وہ اپنے کامریڈ, اپنے جو پیئرز ہیں, جو اپنے ساتھی ہیں, ان کے اندر اس کی ایک بڑی پرومیننٹ پوزیشن ہوگی. یعنی انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں کچھ نہ کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے. He would be distinguishable. وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبَ الْمُبْتَدِي وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبَ الْمُنْتَهِي. وہ کہتے ہیں ایک طالب علم کی اہمیت اور ضرورت کو بھی اس میں لحاظ رکھا گیا ہے, اس میں اس کو فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ جو بندہ بہت ہی ایکسپرٹ ہے ایکیڈیمک لیول کا, اس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. مطلب اٹس بینیفیشل فار آل ٹائپس آف پیپل, ناٹ اونلی اسٹوڈنٹس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا اسکالرز ایز ویل اور دا ٹیچرز ایز ویل. تو یہ اس کتاب کی خاصیت ہے. اب میں چلتا ہوں, میں اس کتاب کی کچھ اصطلاحات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکشن کر لیں گے. بھائی جس میں فیو منٹس انشاءاللہ. ہر اسکالر جو ہے وہ اپنی کتاب کا مقدمہ جو پری فیس ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. عام طور پہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو مقدمہ جو ہے عام طور پہ ہمارے کلاسیکل اسکالرس وہ بہت اہم ہے. بعض اوقات وہ مقدمہ پوری اپنی ایک یعنی انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی اختیار کر لیتا تھا بعض اوقات. جس طریقے سے مقدمہ امام ابن کثیر کا ہے, امام ابن جریر طبری کا ہے, اگر آپ مقدمہ کو دیکھو اٹس سیلف از اے سائنس, اس کے اندر بہت زیادہ زبردست انہوں نے اصول بیان کیا, ان کو الگ سے پڑھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے امام طحاوی ہے, ان کا عقیدہ طحاوی ہے, تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ الگ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کو ایک الگ کورس کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو مقدمہ جو ہوتا ہے بعض عام طور پہ مقدمہ بہت اہم ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اہمیت نہیں دی جاتی. ہم سمجھتے ہیں جسٹ انٹروڈکشن, اور اس کو عام طور پہ انٹروڈکشن کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو کلاسیکل اسکالرس تھے اور جو اکیڈیمشینس تھے ہمارے, انہوں نے ہمیشہ اس مقدمے کے اندر اپنے اصولوں کو, اپنے منہج کو, اپنے میتھڈالوجی کا ذکر کیا. سو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از نیسسری, اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کو اس کے مقدمہ آپ نے پڑھا ہو, تاکہ آپ کو ان کی ٹرمز کا پتہ ہو, جو جارگنز وہ یوز کریں گے, جو میتھڈ اڈاپٹ کریں گے, اس سب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رواہ السبعہ. تو سبعہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو سبعہ سے مراد کیا ہے؟ سبعہ سے مراد 7 ائمہ نے اس کو روایت کیا. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتب الستہ بھی ہے, 7 امام شامل ہیں, جس میں امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داود, امام ابن ماجہ, یہ جو سیاہ ستہ جن کو ہم کہتے ہیں, یہ ائمہ ہے, یہ شامل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ سبعہ سے مراد 7 ہوتا ہے. تو 6 تو یہ ہو گئی مشہور جو کتب ستہ کے جو محدثین اسکالرز ہیں یا آتھرز ہیں یا مصنفین ہیں, اور ان کے ساتھ امام احمد جو مسند احمد کے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو جب بھی یہ کہیں گے سبعہ, یعنی یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ 7 کتابوں میں معروف ہے, تو 7 کتابوں سے آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جانا چاہیے. اس سے مراد صحاح ستہ 6 جو آتھینٹک بکس ہیں, اور اس کے ساتھ مسند احمد ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ستہ نے روایت کیا, تو اس سے مراد 6 آتھینٹک اسکالرس, 6 آتھینٹک کمپائلیشن, سوری ناٹ اسکالرس تو سارے ہی آلموسٹ محدثین بڑے بڑے جو ہے
وہ obviously they were all expert and well reputed and ان کی یعنی بہت بڑے امام تھے. بہرحال مراد یہ ہے کہ ان کی جو authentic compilations ان کو کہا جاتا ہے خاص طور پہ. تو جب ستہ سے مراد 6 ہے تو اس سے مراد صحیح ستہ. اسی طریقے سے جب وہ کہتے ہیں خمسہ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے اور باقی 5. اب سوال پیدا ہوتا ہے باقی تو 4 بنتے ہیں, یعنی اگر آپ صحیح ستہ میں سے بخاری اور مسلم کو ایکسکلوڈ کر لیں تو پیچھے کتنے رہتے ہیں؟ 4 رہ جاتے ہیں. تو یہ 5 پھر اس سے مراد 5 کون ہے؟ اس سے مراد امام احمد بن حنبل بھی ہے. تو جب بھی وہ کہیں گے کہ یہ اس کو 5 نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے 5 سے مراد یہ ہے بخاری اور مسلم کو نکال دیں, پھر آپ کے آ جاتے ہیں امام ترمذی آ جاتے ہیں, امام ابو داؤد آ جاتے ہیں, امام نسائی آ جاتے ہیں, ابن ماجہ آ جاتے ہیں. یہ ہو گئے 4 اور 5 میں اس سے مراد امام احمد بن حنبل. اسی طریقے سے جب وہ مراد دیتے ہیں 4 لوگوں نے اس کو روایت کی تو اس سے مراد 4 بڑے ائمہ جن کو اصحاب سنن بھی کہتے ہیں, جن میں امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی اور امام ابن ماجہ. 4 سے مراد ان کی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ 3 مراد لیتے ہیں تو 3 سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں 3 ائمہ نے اس کو ذکر کیا اپنی کتابوں میں, تو اس سے مراد امام ابو داؤد ہے, امام ترمذی ہے اور امام نسائی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر کسی محدث, اچھا یہ ساری یہ جو 7 6 اور 5 اور 4 یہ ہے نا, یہ انہوں نے جنرلی بیان کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے علاوہ اگر میں نے کسی حدیث, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے دیگر محدثین سے بھی اور دیگر کتابوں سے بھی استفادہ کیا, ان کی بھی حدیثیں لائے ہیں, تو جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو اسپیسیفکلی مینشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو الگ سے مینشن کرتے ہیں. تو 7 4 اور 5 جب بھی عام طور پہ ٹرمز یوز ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر کسی سورس سے لے کے آئیں گے تو اس سورس کو وہ ایکسپلیسٹلی الگ سے مینشن کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اور جب وہ کہتے ہیں متفق علیہ تو متفق علیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو فلاں حدیث کو لے کے آئے ہیں, اس کو بخاری اور مسلم نے دونوں نے ذکر کیا. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں پہلی حدیث ہے جو اس کتاب کی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. پہلی حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والطہور ماؤہ والحل میتتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں, سمندر کے پانی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا جو پانی ہے وہ پاک ہے اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے. یعنی جو مچھلی ہے, یہ جو بھی جانور سمندر سے نکلتا ہے اگر وہ مردار ہو تو وہ حلال ہوتا ہے. اور وہ طہور ماؤہ, وہ طہور ماؤہ, اور اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے. اب یہ دیکھیں ان کے آگے کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اخرجہ الاربعہ, اس کو 4 نے روایت کیا ہے. 4 سے مراد کیا ہے؟ پیچھے چلتے ہیں. 4 سے مراد یہاں پہ دیکھیں, سوری انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ 4 ہے تو 4 سے مراد کیا ہے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ 4 ہے تو 4 سے مراد کیا ہے؟ وہی, یعنی جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے کہا 4, تو اس سے مراد 4 وہ ہے امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی اور امام ابن ماجہ. اچھا, اب انہوں نے کہا تھا ان کے علاوہ اگر ہوگا تو میں اس کو مینشن کر دوں گا, تو انہوں نے دیکھے لکھا وابن ابی شیبہ, اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی ذکر کیا. امام نے شیبہ جو ان کی اپنی امام نے شیبہ کی کتاب ہے, انہوں نے بھی اس کو روایت کو مینشن کیا. اور کہتے ہیں واللفظ لہو, یعنی یہ جو لفظ ہے, جو ٹیکسٹ ہے, یہ جو ٹیکسٹ ہے بیسیکلی, یہ امام ابن ابی شیبہ کا ہے. یعنی ٹیکسٹ سوری اوکے, سو آئی واز سیئنگ کہ جیسے ہم ٹیکسٹ پڑھ رہے تھے کہ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی, اس حدیث کو صحیح جو ہے امام ابن خزیمہ نے قرار دیا اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا. تو اوتھینٹک علماء کے اقوال بھی ذکر کر دیے. اور کہا ورواه مالک والشافعی واحمد, امام مالک نے اس کو اپنے موطا کے اندر بھی ذکر کیا, امام شافعی نے اپنی کتاب الام یا مسند امام شافعی میں ذکر کیا, اور امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی, وہ ساری چیزیں ذکر ہے, تو اس میں انہوں نے ٹیکسٹ کو بھی کلیریفائی کر دیا, ٹیکسٹ امام ابن ابی شیبہ کا ہے. تو یہ ان کی ہے بات. تو آخر میں وہ مقدمے کے اینڈ پہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں السلام علیکم. آئی تھنک یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے ٹیکسٹ پڑھیں گے, میں آپ کے ساتھ پریزنٹیشن شیئر کر دوں گا, اس کو آپ ریڈ کیجیے گا انشاءاللہ. تو ابھی دیکھیں اس میں وہ ساری چیز جو میں نے ذکر کی ہے وہ ساری یہاں پہ اس حدیث میں, پہلی حدیث میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس مقدمے میں آپ کو مقدمہ انشاءاللہ پورا پڑھنا ہے. اٹس اے اسمال پریفیس, انشاءاللہ آپ پڑھیے گا, اور اس میں پھر جو سوالات ہوئے گے پھر وہ آپ مجھ سے پوچھیے گا انشاءاللہ, تو اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں گے. اس مقدمے کے اینڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وسمیتہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام, اس کتاب کا نام میں نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام رکھا ہے. سر آپ کی ساؤنڈ بریک ہو رہی ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ مطلب کہہ رہے ہیں, نیٹ کا پرابلم ہے آئی تھنک سو. اچھا چلے, بس آخری ہے انشاءاللہ, سوری بیئر ود می, تو میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام میں نے یہ رکھا ہے وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَلَّا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَاهُ عَلَيْنَا وَبَالًا وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يَرْضَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اللہ اس کو وبال نہ بنائے ہمارے لیے,